بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں باپ قیمتی سائے، ایک خوبصورت کہانی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں بسی ایک پرسکون بستی میں حاجی فضل الدین اور ان کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے سلیم کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی پوری زندگی محنت مزدوری میں گزار دی، لیکن ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بہتر مستقبل بنائے۔ وہ راتوں کو جاگ کر چراغ کی مدھم روشنی میں سلیم کو پڑھاتے، دن میں کھیتوں میں مزدوری کرتے، کبھی اپنا پیٹ کاٹتے مگر بیٹے کی کتابیں پوری کرتے۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے، فضل الدین تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتے، بیٹا ہی تو بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے اچھے دن ہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ آخر کار برسوں کی محنت رنگ لائی۔ سلیم شہر پڑھنے گیا، پھر وہیں اسے نوکری ملی، بیوی ملی، بچے ہوئے، گھر بنا۔ وہ شہر کی رنگینیاں، سواری، بڑے گھر، نئے کپڑے، دوستوں کی محفلیں، سب کچھ دیکھ کر بدلنے لگا۔ اب وہ ماں باپ کے فون تک کاٹ دیتا، مہینوں حال پوچھنا بھی بھول جاتا۔ ماں باپ کبھی کبھی پیسے مانگ لیتے تو وہ بہانہ بنا دیتا، امی ابھی ہاتھ تنگ ہے، بابا کاروبار میں خرچے بہت ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ شہر میں بڑھیا گاڑیاں، ہوٹلوں کی محفلیں اور اپنے بیوی بچوں پر بے تحاشا خرچ کرتا تھا۔ ادھر گاؤں میں اس کی ماں چھت کی طرف دیکھ کر آہ بھرتی، یا اللہ میرا بیٹا خوش رہے، اور کبھی دل رو پڑتا تو کہہ دیتی، اے اللہ اسے ہدایت دے، اسے سوچ سمجھ عطا کر۔ باپ اکثر وضو کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، اے پروردگار جو ہم نے اس پر محنت کی ہے، جو ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی، اسے ضائع نہ ہونے دینا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا اسے بنا دے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک ٹوٹا ہوا درد چھپا بیٹھا تھا۔ ماں باپ کے دل سے نکلنے والی ہلکی سی آہ بھی کبھی کبھی انسان کی پوری دنیا ہلا دیتی ہے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا۔ سلیم کا کاروبار اچانک نیچے گرا۔ وہ کانٹریکٹ جو اسے ملنے ہی والے تھے کسی اور کو چلے گئے۔ نقصان پر نقصان ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی گاڑیاں، اس کا گھر، اس کی ساری جمع پونجی ہاتھ سے نکل گئی۔ دوست بھی دور ہونے لگے، بیوی نے جھگڑے شروع کر دیے، بچے اس کی پریشانی سے خوف زدہ رہنے لگے۔ ایک رات جب وہ ٹوٹے دل کے ساتھ گلی میں بیٹھا سماج کے طنز سنتا رہا تو ایک بوڑھے دکاندار نے اس کو پہچان لیا۔ آج یوں بیٹھے ہو، کیا ہوا سلیم؟ سلیم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ابھی تم شہر کے راجے ہوا کرتے تھے، سب ختم۔ بوڑھے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا خوشی بھی ماں باپ کی دعا میں ہے اور تباہی بھی، کبھی کبھی انہی کی دل کی چبھن سے آتی ہے۔ کیا کبھی سوچا
کہ تم نے ان کے دل تو توڑے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے تک پہنچیں تو ان کو اف تک مت کہو، اور تم نے تو بیٹا حد ہی کر دی، اس طرح بھول گئے ان کو جیسے کبھی تم سے ان کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ کم از کم ان کی کوئی قربانی ہی یاد رکھ لیتے، اکلوتا سہارا تھے تم ان کے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے سینے میں اترے۔ سلیم کو اپنے ماں باپ کی قربانیاں یاد آ گئیں، وہ راتیں جب امی ساری رات جاگ کر سویٹر بناتی، وہ دن جب ابا دھوپ میں جل کر واپس آ کر اسے پڑھاتے، وہ پیسے جو وہ اپنے علاج سے کاٹ کر اس کے شہر کے خرچ میں دیتے رہتے۔ اس کے اندر کا ضمیر چیخ اٹھا، سلیم تو نے کیا کر دیا؟ جن کی دعائیں تیرے لیے سرمایہ تھی تو نے انہی کو رلا دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، رات بھر بے چین رہا۔ بے چین رہنے کے بعد صبح وہ فوراً گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ جب گھر میں داخل ہوا، ماں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ سلیم میرے بیٹے تم آ گئے۔ سلیم ماں کے قدموں میں گر گیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو رلایا، میں نے آپ کی قربانیوں کی قدر نہیں کی، اس کی سزا مجھے میرے رب نے دے دی، مجھے آپ دونوں معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ باپ نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ بیٹا ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو صرف دعا دیتے ہیں، بد دعا نہیں۔ اولاد جتنا بھی برا کر لے، ماں باپ کے دل سے یا زبان سے بد دعا کبھی نہیں نکلتی۔ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے حضور نیک دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بیٹا جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ پھر اس کے باپ نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ سلیم کی زندگی اسی دن بدل گئی۔ اس نے گاؤں میں رہ کر دوبارہ محنت سے کاروبار شروع کیا، ماں باپ کی خدمت کی، ان کے قدموں کو اپنی خوش قسمتی سمجھا، اور یوں اللہ نے پھر سے برکت ڈال دی، کیونکہ ماں باپ کی دعا زمین پر مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کی ہر مصیبت ٹال دیتی ہے، اور ماں باپ کی ہی دعاؤں سے انسان اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے، گویا وہ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا تابعدار دار اور فرما بردار بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔